ایک تو یہ کہ اگر کرامت ہو بھی تو وہ اپنے کرامات کا ڈنڈورا نہیں پیٹتا، لیکن یہاں جو افسوس کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کرامت بھی نہیں ہے، شعبدہ ہے، اور شعبدے کو دوسری صورت میں ہم مکاری بھی کہہ سکتے ہیں، دھوکہ بازی بھی کہہ سکتے ہیں، ہاتھ کی صفائی بھی۔ فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليل نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، صدق اللہ العظیم۔ آج کل حق خطیب سرکار اور جناب اقرار الحسن صاحب، ان دونوں کے درمیان کافی ہلچل جاری ہے، تو اس کے متعلق سوچا کہ کچھ انصاف کی بات کہی جائے۔ دیکھیے، تمہید کے طور پر میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عام کام ایسے ہوتے ہیں جو عادت کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی معمول کے مطابق ہوتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو معمول کے خلاف ہوتے ہیں، یعنی عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن کبھی ہو جاتا ہے۔ معمول کے مطابق جو کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میاں بیوی کے ملاپ سے بچے کا پیدا ہونا، یہ معمول کے مطابق ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، لیکن یہ چونکہ عموماً ہوتا رہتا ہے، اس میں بھی انسان کا نہیں، ساری اللہ ہی کی قدرت ہے، لیکن یہ معمول کے مطابق ہے۔ اور بغیر نکاح کے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہ معمول کے خلاف کہلاتا ہے۔ سپنی سے سانپ کا پیدا ہو جانا، یہ معمول کے مطابق ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بن جانا، یہ معمول کے خلاف ہے۔ اسی طرح اونٹنی سے اونٹنی کا پیدا ہو جانا، یہ معمول کے مطابق ہے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا، یہ معمول کے خلاف ہے۔ خشکی پر راستے بن جانا معمول کے مطابق ہے، لیکن سمندر میں راستے بن جانا، یہ معمول کے خلاف ہے۔ بتی اور ٹیوب لائٹ سے روشنی کا نکلنا معمول کے مطابق ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا لاٹھی کا روشن ہو جانا، یہ معمول کے خلاف ہے۔ زندہ کا قرآن کی اور سورہ ملک کی تلاوت کرنا معمول کے مطابق ہے، لیکن صحابی رسول کی قبر سے سورہ ملک کی آواز آنا، یہ معمول کے خلاف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو معمول کے مطابق ہوتی ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں۔ جو معمول کے خلاف ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو یاد رکھنا معجزہ کہلاتا ہے، کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے وہ کرامت کہلاتا ہے، کسی عام مسلمان کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہ معونت کہلاتا ہے۔ دیکھیے، ان سب میں ظاہر ہاتھ تو نبی کا، ولی کا اور کسی اللہ کے نیک بندے کا، عام مومن کا ہوتا ہے، لیکن قدرت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کام لاٹھی کو پھینکنا تھا، سانپ بنانا اللہ کی قدرت سے تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا کام لاٹھی کو پکڑنا تھا، سانپ کو پکڑنا تھا، دوبارہ لاٹھی بن جانا، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ یہ خرق عادت امور ہے، پیچھے صرف اللہ کی طاقت اور قوت کار فرما ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کافر کے ہاتھ پر کوئی کام اس طرح ظاہر ہو جائے، اس کو استدراج کہا جاتا ہے، اور اگر ایسا کوئی کام کسی کافر فاسق کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے جو اس کے مطلب کے خلاف ہو، جیسے آنکھوں پر دم کیا تاکہ بینائی اچھی ہو جائے، وہ نابینا بن جائے، کنویں میں پانی ڈالا تاکہ پانی اوپر آ جائے، وہ پانی خشک ہو گیا، جیسے مسیلمہ کذاب کا واقعہ ہے۔ تو یہ جو کام مطلب کے خلاف ہو جاتے ہیں تو اس کو اہانت کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے پیچھے اسباب ہو لیکن وہ اسباب آپ کو نظر نہ آئے، جیسے تو اس کو جادو کہا جاتا ہے، ترتب امور غریبۃ باسباب خفیہ، اور جادو بھی ایک دھوکہ ہے۔ دھوکہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے اسباب ہیں، لیکن وہ اسباب جنات وغیرہ کے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے اشارہ کیا، کوئی چیز اڑ کر آپ کے پاس آ گئی، آپ سمجھتے یہ اڑ کر آئی ہے، وہ اڑ کر نہیں ہے، اس کو شیاطین نے اٹھا کے اس تک پہنچایا، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ جادو کہلاتا ہے۔ اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں لیکن خفی ہوتے ہیں، جو نظر نہیں آتے، یا اسباب نظر تو آتے ہیں لیکن وہ اس طریقے سے کر جاتے ہیں کہ آپ اسے سمجھ نہیں پاتے، تو اس کو ہاتھ کی صفائی بھی کہا جاتا ہے اور اس کو شعبدہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو مذکورہ تفصیل جو میں نے بیان کر دی، اس سے آپ کو اتنی بات ضرور سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو کام معجزہ یا کرامت یا معونت وغیرہ کے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی طاقت اور قدرت ہوتی ہے۔ تو
انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا اللہ ہی ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں دو قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو سرے سے معجزات اور کرامات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے۔ تو بھائی اگر وہ معمول کے مطابق ہو اور عقل کے مطابق ہو تو اسے معجزہ اور کرامت نہیں کہا جاتا، وہ ہوتا ہی خلاف عقل ہے۔ تو اس لیے وہ سرے سے انکاری کر جاتے ہیں، اور اس پر میرا کلپ بھی موجود ہے معجزات اور کرامات پر، آپ چینل پر ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر شق قمر پر لوگوں کے اعتراضات ہیں، معراج پر لوگوں کے اعتراضات ہیں وغیرہ وغیرہ، تو انشاءاللہ وہاں آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس معجزہ اور کرامت کو ولی اور نبی کا فعل سمجھ رکھا ہے، تو نعوذ باللہ ولی اور نبی کے ساتھ خدائی والا سلوک کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت یہ حقیقت میں اللہ کا فعل ہے، لیکن ہاتھ اس میں بظاہر آپ کو ولی اور نبی کا نظر آتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، چاہے وہ آپ کے عقل کے مطابق ہو یا عقل کے خلاف ہو۔ جیسے ملحدین معراج پہ اشکالات کرتے ہیں یا دوسرے معجزات پہ اشکالات کرتے ہیں، اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اس پہ اشکال کرتے ہیں، سمندر میں راستے کا بن جانا اس پہ اشکال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ان چیزوں کو مانتے ہیں، اور مسلمانوں میں وہ لوگ جو ذرا مستشرق ہوتے ہیں، جدید تعلیم، تو وہ بھی ان چیزوں کا انکار کر جاتے ہیں۔ بہرحال یہ معراج پر اور معجزات پر یہ ہمارا کلپ موجود ہے، آپ وہاں پر دیکھ لیجئے گا۔ تو انصاف کی بات یہ ہے کہ جو خلاف عقل بات ہو، اگرچہ آپ کے عقل میں نہ آئے لیکن وہ دلیل سے ثابت ہو تو ہمیں اسے ماننا پڑے گا، چاہے وہ ہماری عقل میں نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی طاقت اور قدرت سے ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اتنی سی گفتگو کرنے کے بعد ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو معجزہ اور جو کرامات دلائل سے ثابت ہیں اور امت نے اسے قبول کیا ہے تو ہمیں اسے ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اگر وہ ہماری سمجھ اور معمول کے مطابق ہو گیا تو ظاہر ہے اسے کوئی معجزہ اور کرامت نہیں کہے گا۔ ذرا آتے ہیں اس طرف، کرامات کے معاملے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جو صاحب کرامت بزرگ ہوتا ہے وہ اپنے کرامات کو چھپاتا ہے، وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا۔ دوسری بات ایک ہے عملیہ، یہ بات یاد رکھیں، ہمارے استاذ وہ کہا کرتے ہیں اگر تمہارے دم سے کسی شخص کو اللہ شفا دے دیتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ اب دیکھیے پیر حق خطیب یقیناً وہ شخص عامل ہے اور لوگوں کو اللہ اس کے ہاتھ پر شفا بھی دے دیتے ہیں، ان کے لیے یہ کرامت کافی تھی کہ میرے پاس مریض آ گیا، اور یہ ہوتا ہے مریض آتا ہے اور وہ بالکل شل ہوتا ہے، آپ کے پاس سے جاتے ہے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح ہوتے ہیں، یہ جنات جسم کو پکڑ لیتے ہیں، چونکہ میری بھی تھوڑی بہت مناسبت ہے تو اس لیے مجھے معلوم ہے، سر باری رہتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، گھٹن گھبراہٹ ہوتی ہے، جسم بالکل سکڑ جاتا ہے اور پاؤں سے چلنے کی طاقت بالکل نہیں ہوتی، اور پھر جب بندہ اس کی صفائی کر لیتا ہے تو اکثر وہ مریض اسی وقت اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے مریض تو میرے پاس بھی الحمدللہ کافی سارے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ اپنے پاؤں سے واپس گئے۔ یہ جنات کے معاملات ہوتے ہیں، اسے نہ کرامت کہا جاتا ہے، یہ ایک علاج ہے جو ہو رہا ہے، جنات نے اس کے جوڑوں کو پکڑا ہوا اور وہ اٹھ کے چلا گیا۔ ایسے شخص کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں ولی ہوں اور میں صاحب کرامت ہوں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس طرح تو ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ بھی الحمدللہ قرآن کریم سے علاج کر کے ایسے مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں، اور یہ ایک دو نہیں، یہ کئی سارے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ کہ اگر کرامت ہو بھی تو وہ اپنے کرامات کا ڈنڈورا نہیں پیٹتا، لیکن یہاں جو افسوس کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کرامت بھی نہیں، یہ شعبدہ ہے، اور شعبدے کو دوسری صورت میں ہم مکاری بھی کہہ سکتے ہیں، دھوکہ بازی بھی کہہ سکتے ہیں، ہاتھ کی صفائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یقین کریں میں حیران ہو جاتا تھا کہ جب حق خطیب صاحب کے مریضوں کے گلے سے بڑے بڑے کڑے نکلتے تھے تو میں حیران ہوا کہ چلو یہ گیا کیسے، یہ تو چھوڑ دو، یہ نکلا کیسے؟ سانس کے نالی سے نکلا ہے، گردن کی کسی نالی سے نکلا ہے، تو وہ تو پوری گردن جتنی موٹی چیز ہے تو ایک معمولی نالی میں وہ واپس کیسے آیا، اور اندر نالی میں کوئی خراش نہیں آ رہی، یہ چکر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اقرار الحسن کو جزائے خیر دے۔ حقیقت یہ کہ میں بھی یہ سمجھتا رہا کہ بھائی یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسا فن ہو، اگرچہ کرامت نہیں ہے لیکن کوئی ایسا فن ہو کہ جس فن کی بنیاد پر یہ ایسا کرتا ہو۔ تو میرے ساتھ بھی کئی مریضوں کے واقعات ایسے ہوئے، جب وہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمیں تو قضاء حاجت میں بال نکل آئے، یا الٹیاں کی اس میں بال نکل آئے، ہڈیاں نکل آئے، یہ چیز تو میں نے دیکھی تھی، لیکن کیسے ہوتا ہے یہ میری بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ بس اللہ کی قدرت سے یہ سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن ان کاموں کو اپنے لیے معجزہ سمجھنا، کرامت سمجھنا، اس سے اپنے آپ کو ولی سمجھنا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس چیز کو بالکل لوگوں کے سامنے عام کر دیا اور حق خطیب کی بولتی بند کر دی۔ اقرار الحسن ان کو میں کافی عرصے سے سنتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے نرم
ہوشیار آدمی ہے، دبنگ آدمی ہے، اور اللہ نے ان کو جرت بھی بہت دی ہے، ہر قسم کے کاموں میں یہ الجھتے ہیں اور خطرناک مقامات پر بھی یہ چلے جاتے ہیں اور ان کو ایکسپوز کر دیتے ہیں۔ تو یہ حق خطیب کو انہوں نے جس طریقے سے ایکسپوز کیا ہے تو یہ میں ان کو داد دیتا ہوں۔ حق خطیب ایک عامل ہے، بھئی آپ کے لیے اگر آپ کے کسی مریض کی تکلیف دور ہو جاتی ہے اور اللہ اسے شفا دے دیتے ہیں، آپ کے لیے اتنی بات کافی ہے، آپ کو شعبدہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اس شعبدے کو اپنے لیے کرامت سمجھنا، یہ تو بہت جرت والی بات ہے، بہت خطرناک بات ہے کہ شعبدے سے کوئی شخص وہ صاحب کرامت بن جائے اور ولی بن جائے۔ حق خطیب صاحب کا یہ کہنا کہ یہ ختم نبوت کے خلاف سازش ہے، اللہ کے بندو اس میں ختم نبوت کے خلاف سازش کی کیا بات ہے؟ صرف اتنی سی بات سے وہ جان چھوڑا رہا ہے۔ جو حقیقی چیز ہے کہ اقرار الحسن کو اپنے ہاں بلائے اور وہ جائے اور ان کے سامنے وہی چیز کرے جو یہ کر رہا ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا پاگل پن تو ظاہر ہو جائے، لیکن الٹا اس کے اوپر قادیانی ہونے کے الزامات اور یا یہ کہ یہ ختم نبوت کے کام کو روک رہا ہے۔ بھائی آپ میرے چینل کو دیکھیں، اس کا نام ہی الہاد اور قادیانیت ہے، تو ہم تو کام ہی الحمدللہ ختم نبوت کے لیے کر رہے ہیں اور جرت کے ساتھ کر رہے ہیں، فرنٹ پہ آ کے کر رہے ہیں۔ اب ہمارے خلاف اگر کوئی شخص کوئی بھی بات کرے، میں بھی انسان ہوں، مجھ میں بھی کمزوریاں ہیں، اب میرے اس کمزوری کو کوئی ایکسپوز کرے تو میں کہوں جی یہ ختم نبوت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ بہرحال ایسے لوگوں سے آپ لوگ ہوشیار رہیں، اور آپ کے لیے سب سے بڑی کرامت اور عزت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے اپنے کلام کے ذریعے کسی کو شفا دے دے۔ لوگوں کی بد اعتقادی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ میرے پاس جب مریض آتے ہیں، یقین کریں جب وہ واپس جاتے ہیں تو وہ میری طرف پشت نہیں کرتے، منہ کر کے الٹے پاؤں جاتے ہیں۔ پھر میں بلاتا ہوں بھائی کیا ہے، تو کہتے ہیں نہیں جی اب بڑے بابا۔ یہ لوگوں نے ان ان پڑھ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ باتیں ڈالی ہوئی ہیں اور وہ خوف ان کے دلوں کے اندر رہتا ہے۔ سب عاجز ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو انسان بہت کچھ کر جاتا، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کو دم کرتے ہیں، کوئی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا اور کوئی سورت پڑھ کے دم کرتے ہیں اور اس کو شفا ملتی ہے، تو آپ اس غرور میں مبتلا نہ ہو کہ یہ میں نے کیا، وہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اقرار الحسن صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں، اور عام طور پر یہ جادوگر ہوتے ہیں، یہ جادوگر لوگ جادو کے ذریعے کام کرتے ہیں اور اس جادو کو معجزے کا نام دیتے ہیں، اور ان کی بڑی دلیل یہ ہے کہ جادوگر آدمی پاک و صاف رہے گا تو اس کا کام نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ کئی مہینے تک غسل بھی نہیں کرتے، وہ ناپاکی میں رہتے ہیں۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور ان کے پاس دیکھیں شراب کی بوتلیں بھی آپ کو نظر آئیں گی، نعوذ باللہ یہ قرآن کریم کی بھی توہین کرتے ہیں وہ لوگ جو جادوگر ہے۔ یہ بات حق خطیب کے بارے میں نہیں کر رہا، عام لوگوں میں سے جو جادوگر ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے حرکتیں کرتے ہیں۔ بلکہ نعوذ باللہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اس جادوگر کا جو مسند بنایا گیا ہے اس کے نیچے قرآن پاک رکھے ہوئے تھے اور اس پر کپڑا ڈال کے یہ خبیث اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو وہ اس قسم کے جادوگروں کو بھی ایکسپوز کریں، اس لیے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہوتے اور لوگ اس کو ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر حق خطیب جیسے لوگ اس قسم کے فراڈ کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کرامات کا انکار کریں یا معجزات کا انکار کریں۔ تفصیل جیسے میں نے پہلے عرض کر لی، اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔